اب کیا کرے گی؟ تو نون لیگ ظاہر ہے کہ 16 ماہ کی کارکردگی کا تذکرہ تو نہیں کر سکتی، تو اپنی معاشی سیاسی ابتری کی ذمہ داری پیناما جے آئی ٹی، سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ، فیض حمید اور سابق چیئرمین نیب جاوید اقبال پر ڈالے گی۔ اس حوالے سے آر وائی نیوز نے 26 اگست کو لندن میں نون لیگی رہنماؤں کے اجلاس کی خبر دی تھی، یعنی اندر کی کہانی بیان کی تھی، اور اس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ انتخابی مہم میں اداروں کے بجائے اہم شخصیات کو ٹارگٹ کر کے تنقید کی جائے گی اور اپنے خلاف ہونے والی سازش کے پس پردہ محرکات سامنے لائیں گے، اور اہم شخصیات کی خفیہ آڈیوز بھی عوام کے سامنے لائے جائیں گے۔ پھر سے وہ سلسلہ شروع ہوگا یار، مطلب اٹس اے کرنجی سچویشن، کرنج ہم کیوں موو آن نہیں کرتے؟ خیر، نون لیگ کی بڑی بیٹھک میں یہ بھی طے کیا گیا تھا کہ کسی بھی سیاسی جماعت سے اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے۔ تو یہ خبر جی جو دینے والے تھے، آج وہ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، الفت مغل، اور بات ہو رہی ہے 26 اگست کے اجلاس کی، جس کے اندر کی خبر انہوں نے بتا دی تھی، اور اب ایسی ہی خبریں سامنے آئی۔ تو الفت، آپ ہمارے ساتھ ہیں، تھینک یو سو مچ۔ ذرا بتائیے گا، یہی ساری ڈیٹیلز تھیں، اب بیانیہ نئے سرے سے بنایا جائے گا یا واپسی وہی اسی ٹریک پہ جایا جائے گا جو مینشن کیا گیا ہے کہ جی ان شخصیات کو بتایا جائے گا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور اسی وجہ سے حالات یہاں پہنچے؟ جی بہت شکریہ اشفاق بھائی، صدف، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ الحمدللہ یہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے کہ اس کی خبر تقریباً ہم نے 1 مہینہ پہلے یہ دی تھی، لندن میں یہ اجلاس ہوا تھا، تو وہ آج ہماری خبر الحمدللہ لفظ بلفظ سچ ثابت ہوئی ہے، اور یہ ایئر وائی نیوز کی کریڈیبلٹی ہے، اور ایئر وائی نیوز دیکھنے والوں کے لیے یہ بات اطمینان بخش ہونی چاہیے کہ ہم الحمدللہ کئی چیزوں سے گزار کے پھر آپ تک خبر پہنچاتے ہیں۔ باقی رہی جہاں تک بات بیانیے کی، تو یقیناً ابھی تک مسلم لیگ نون کا یہی سٹانس تھا کہ جو سابق فوجی قیادت ہے، جس میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل فیض حمید اور دیگر کچھ جو ریٹائرڈ ججز ہیں، ان پر تنقید کی جائے گی، ان کو ہدف تنقید بنایا جائے گا، اور ہر جلسے میں کسی اور کا نام لینے کے بجائے اس کو یہ رنگ دیا جائے گا کہ ایک سازش کے تحت میاں نواز شریف کی 2017 میں حکومت کو ختم کیا گیا تھا۔ لیکن میرے خیال میں اب تھوڑی سی سچویشن مزید چینج ہوئی ہے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے حالات تبدیل ہوتے ہیں تو بیانیہ بھی تبدیل ہوتا ہے، تو اب جو نئے ترامیم ختم کی گئی ہیں اس کے بعد سے پھر ایک بیانیہ نیا ترتیب دیا جا رہا ہے، کیونکہ اس مہنگائی میں شہباز شریف صاحب کا لاہور میں 1 دن قیام کے بعد پھر لندن جانا، اتنا مہنگا ٹکٹ خرید کے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، کوئی ایسی، اس کا مطلب ہے کہ ایسی چھوٹی مشاورت بھی نہیں ہے۔ فون پہ کی جا سکتی تھی، واٹس ایپ پہ کی جا سکتی تھی، زوم پہ کی جا سکتی تھی، بہت سارے ایسے ٹولز موجود ہیں کہ آپ یہاں پر بیٹھ کر بات کر سکتے تھے، لیکن کوئی ایسی بات ہے جو کسی سے پردہ پوشی ہے، کسی سے وہ بات چھپانا چاہ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے، اندر کی بڑی چیزیں اور بہت ساری چیزیں میں اپنے ایئر وائی نیوز کے ناظرین تک یہ پہنچا دوں کہ مسلم لیگ نون اپنے فیصلوں میں بہت سارے فیصلوں کو ریویو کرنے جا رہی ہے، نظر ثانی کرنے جا رہی ہے کہ کیا کیا جائے اس ساری سچویشن پر، کیونکہ نیب ترامیم ختم ہونے کے بعد صورتحال بہت چینج ہوئی ہے۔ آپ ظاہر باخبر ہیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ جو پرانے لوگ ہوتے ہیں ان کا طریقہ کار سمجھیں، وہ ٹیکس ہیوی نہیں ہوتے، زوم پہ بیٹھ کے کنیکشن کے ساتھ پھر کوئی سن بھی رہا ہو تو وہ پریشانی ہوتی ہے، ساتھ بیٹھ کے منڈے سے منڈا جوڑ کے جو کنورسیشن ہوتی ہے اس کا کوئی نعمل بدل نہیں۔ دوسرا یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ اصل کنسرن کیا ہے نون لیگ میں، نیب کیسز یا پھر عوام کا کم رد عمل؟ اشفاق بھائی، یہ نون لیگ دوہرے مشکلات اور مسائل کا شکار ہے، دو دھاری ظاہر ہے ایک مہنگائی جو ہے اس کا کوئی نون لیگ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ 16 مہینے نون لیگ یہاں پر پی ڈی ایم حکومت کر کے گئی ہے، کوئی اور حکومت نہیں کر کے گیا۔ جن الزامات جو لانگ مارچ آپ نے کیے تھے وہ مہنگائی کے خلاف کیے تھے، لیکن جو مہنگائی کا پہاڑ آپ چھوڑ کر گئے ہیں، اسی سے کنیکٹڈ شہباز شریف صاحب تو آخری وقت تک جاتے جاتے یہ کہہ کے گئے کہ ہم نے تو ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، نہیں تو جی پیٹرول 900,000 پتہ نہیں کہاں تک ڈالر پہنچا ہوا تھا، اور یہ کہاں پہ پرائس سارے پہنچے ہوئے ہوتے، تو وہ تو کریڈٹ لے کے جا رہے تھے۔ ایک کچھ دن میں لندن میں رہ کے اور پھر واپسی آ کے ایسا کیا تبدیل ہوا کہ اب انہیں اپنا شیڈیول، پلان، سب کچھ بیانیہ چینج کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ ظاہر ہے چیزیں بہت ایک دم تبدیل ہوئی ہیں، مہنگائی کی جو صورتحال ہے وہ، اور ڈیفالٹ سے بچانے والی جہاں تک بات ہے، 10 ارب روپے اگر خزانے میں نہیں تھے تو آپ نے جو 10 ارب روپے کے اشتہارات دیے، 2 ارب روپے آپ نے تمام ارکان قومی اسمبلی کو دیے، جو ترقیاتی فنڈز دیے،
وہ کہاں سے دیے تھے؟ تو اتنی بھی صورتحال ایسی نہیں تھی کہ جس کو آپ یہ کہہ لیں. ہاں معاشی مسائل مشکلات ضرور تھی لیکن اس طرح کی صورتحال نہیں تھی. لیکن جو اب صورتحال بن گئی ہے نون لیگ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہی. ایک تو مہنگائی, پھر اوپر سے کرپشن کیسز کھل گئے, تو یہ دوہری مشکلات ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب وہاں سے آئے انتخابی مہم چلانے کے لیے اور یہاں پہ کوٹ لکھپت جیل کا سیل پھر آباد ہو جائے. تو نون لیگ بہت ساری چیزوں کو ریویو کرنے جا رہی ہے, بہت ساری چیزوں کو یہ فیصلے اسی لیے میاں صاحب گئے ہیں کہ اب کیا صورتحال اختیار کی جاتی ہے. اچھا, تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ 21 اکتوبر سے آگے کی ڈیٹ چلی جائے؟ پاسبل ہے, کچھ بھی پاسبل ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ہم نے میاں صاحب کا استقبال کرنا ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے ابھی تک دونوں صورتحال ہے. ہماری ایز اے جرنلسٹ, ایز اے رپورٹر, میں نون لیگ کی بیٹ تقریباً پچھلے 15-16 سال سے کر رہا ہوں. تو ایک دن اشفاق بھائی کوئی ایسی صورتحال بنتی نہیں ہے. ہم نے تو وہ ظاہر ہے ایک چیزوں کو بڑی بریک بینی سے دیکھنا ہے کہ ایک دن میاں صاحب پہلے آئے, اپنے بھائی کے پاس تقریباً 1 مہینہ وہ وہاں پر قیام رہے, تمام تر گفتگو ہو چکی ہوگی, روز ملتے ہوں گے, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں. ایسی کیا صورتحال بنی ہے کہ پھر ایک دن کے بعد فوری واپس جانا پڑا ہے؟ پیپلز پارٹی بڑے الارم ریز کر رہی ہے, وہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اگر کسی کے پاس لیول پلینگ فیلڈ ہے تو وہ نون لیگ ہے, اور نون لیگ کو ہی پتا ہے جی الیکشن کب ہونے. تو اب یہ بتا دیں کہ ان کا یہ کنسرن کیوں ہے, پھر وہ نواز شریف صاحب کا انتظار بھی کر رہے ہیں. تو پیپلز پارٹی کے یہ کنسرن کتنے اہم ہے اور کتنی بداعتمادی ہے نون لیگ پر ان کی ہے؟ صدف, پیپلز پارٹی کے لیے خبر ہے کہ اب نون لیگ کو بھی نہیں پتا کہ الیکشن کب ہونے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ان دونوں کی ایک پلانڈ صورتحال ہے. دیکھیں, ایک دن کے بعد حنیف عباسی کی اپنے بیان پر معذرت کرنا, یہ دونوں پلانڈ صورتحال ہے تاکہ لگے کہ اپوزیشن, یہ دونوں ایک دوسرے کی اپوزیشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں اور کوئی بڑی سیاسی جماعت نہیں ہے. تو یہ ایک نورا کشتی کہہ لیں یا ایک پولیٹیکل اسٹنٹ کہہ لیں, یہ پرانا ان کا طریقہ کار ہے. پھر مل بیٹھتے ہیں. آصف زرداری صاحب ہیں جو اس وقت پولیٹیکل میجک بنے ہوئے ہیں, وہ سب کو جوڑ کے رکھنا چاہتے ہیں. بلاول صاحب جذباتی ہونا چاہتے ہیں. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں, لیکن جو سیاسی صورتحال بدل رہی ہے, ابھی بہت ساری چیزیں ریویو ہونی ہے, بہت سارے فیصلے ریویو ہونے ہیں. کس کے لیے لیول پلینگ فیلڈ بنتا ہے, کس کے لیے نہیں بنتا, یہ ابھی کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا, پیغام کا کچھ پتا ہے جو لے کے روانہ ہوئے شہباز شریف؟ کوئی خبر ہے آپ کے پاس, کیا ایسا پیغام ہو سکتا ہے؟ بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنے کے لیے جا رہے ہیں کیونکہ جو نیب کیسز کھلے ہیں, یہ وہ پیغام لے کر نہیں جا رہے کہ آپ کا استقبال ایئرپورٹ پر کیا جائے یا مینار پاکستان پر کیا جائے. اس بات کا مجھے یقین ہے, لیکن وہی بہت اہم پیغام ہے. اور خبر یہی ہے کہ بہت ساری چیزوں کو مسلم لیگ نون ریویو کرنے جا رہی ہے. جو پچھلے دنوں فیصلے کیے گئے تھے اس پر نظر ثانی کرنے جا رہی ہے, اور بہت اہم اور بڑی خبریں 1-2 روز میں بالکل سامنے آ جائیں گی. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ الفت مغل. ہو سکتا ہے کھانے کی ڈشز کے حوالے سے پوچھنے جا رہے ہوں. کھانا از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. کھانا ضروری ہے بھائی, کھانے کے بغیر کیا زندگی وہ کیسے آپ لوگ جو ہیں بس ایسے ہی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ